شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے آپ کو شہداء کی فیملیز کے ساتھ ملایا اور خصوصی طور پر ان شہیدوں کی جن کا تعلق پنجاب پولیس اور بالخصوص قصور پولیس کے ساتھ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ریسنٹلی جو سچویشن وطن عزیز میں پیدا ہوئی بالخصوص لاہور سے اسلام آباد کے رستوں پر بہت تکلیف دہ تھی اور اس میں قصور پولیس کا بہت بڑا کردار تھا۔ جو ٹاسک انہیں دیے گئے اس کے مطابق انہوں نے مظاہرین کو روکنے کی حد الامکان کوشش کی۔ اس میں درجنوں لوگ زخمی ہو گئے دونوں فریقین کی جانب سے۔ پولیس کے بہت سارے زخمی ایسے بھی ہیں جو اس وقت بھی ہسپتالوں میں موجود ہیں، ان کو ملٹیپل انجریز ہیں اور ان کے جسم کے اعضاء جو ہیں بدقسمتی کے ساتھ وہ شاید اس طریقے سے کام نہیں کر سکیں گے۔ شہداء کی فیملیز بہت بڑی تکلیف میں ہیں، بہت بڑی کرب، اذیت اور پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ جس فیملی کے ساتھ آج ہم موجود ہیں یہ شہید کانسٹیبل غلام رسول کی فیملی ہے۔ میرے دائیں جانب غلام رسول صاحب کی بوڑھی والدہ موجود ہیں، ان کے ساتھ غلام رسول صاحب کی بیٹی موجود ہے، بیٹا موجود ہے، بھائی موجود ہے۔ غلام رسول صاحب نے پسماندگان میں والدہ کے ساتھ ساتھ 4 بچوں کو چھوڑا ہے۔ ان میں 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جس تن لاگے سو ہی جانے اور نہ جانے کوئی، کہ جس کے تن پہ لگی ہے نا پتہ اس کو ہے۔ باقی میں آپ اپنے معاملات کے بعد آگے بڑھ جائیں گے۔ ایون ڈپارٹمنٹ کی بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے، اس کے باوجود تکلیف اسی کو ہے جس کے تن پہ لگی ہے۔ ماں جی ساتھ بیٹھی، میں خصوصی طور پر عثمان بزدار صاحب، آئی جی پنجاب صاحب، عمران خان صاحب اور مظاہرین، وہ لوگ جو ایک مقدس کاز کو اپنے تئیں لے کر نکلے تھے۔ دونوں فریقین حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی تھے۔ دونوں فریقین کا یہ ماننا تھا کہ میرے نبی پر سب قربان، اور دونوں فریقین ہی آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوں۔ میں خدا واحد جانتا ہے کہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ جس شخص نے نالائکی کی اللہ اس کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو اس نالائق کو ضرور کافر کردار تک پہنچائے، وہ کسی منصب پر بھی بیٹھا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے ماؤں سے ان کے بچے چھین لیے، آپ کی نالائکیوں نے بچوں سے ان کے باپ چھین لیے، گھروں میں موجود خواتین سے ان کے خاوند چھین لیے۔ آپ کے نزدیک ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ ان ماں جی کی بات کروں گا میں، سنیے گا، اتنا بڑا کلیجہ کر کے سنیے گا۔ نارملی تو آپ کے لیے نارمل سی بات ہوتی ہے، وجہ کیا کہ عام آدمی کا مسئلہ ہے نا۔ اس خاتون نے، اس میری ماں نے 10 مہینے پہلے اپنے خاوند کو کھویا، 10 مہینے پہلے اپنے خاوند کو کھویا، 4 مہینے پہلے اپنے ایک پوتے کو کھویا، اور ریسنٹلی اپنے بیٹے کو کھویا۔ آپ امیجن کریں کہ بڑھاپے میں سچویشن کتنی کربناک اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ پہلے 2 معاملات تو کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے آئی تھی، لیکن یہ معاملہ بھی ظاہر زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن ریسنٹ ایپیسوڈ جو ہوئی ہے اس کو بہرحال روکا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے تدارک موجود تھا، رستے موجود تھے۔ ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا ہڈ بیتی جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، ہر فریق کو بتانا ہے کہ ہم تمام لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم ہی اتنے نالائق ہیں تو مغرب میں بیٹھے وہ ناہنجار کیسے ظلم و ستم کے بازار گرم نہ کریں، کیسے وہ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر بدماشیاں کرتے پھریں، کیسے پاسبل ہے کہ ہم انہیں روک لیں؟ ہم تو اپنے گھر میں بٹے ہوئے ہیں۔
माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले आपके साथ पूरी कौम की तरफ से, अपने नाज़रीन की तरफ से अफसोस करना चाहूँगा। अच्छा जी। अल्लाह ताला गुलाम रसूल साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी शहादत नसीब करे। आमीन 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 आमीन। माँ जी, एक माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है, मैं चाहूँगा आप अपने जज्बात पूरी कौम के सामने रखें। हर माँ सुन लो मेरी गल। मैनू उस जिस वेले ने कहा तेरा बेटा शहीद हो गया है, मैं आखिर जिथों मेरे पेट चो आया अल्लाह करे मैं उसे पेट च लकाश पा लवा। मेरे दिल से आई। फिर मैं जिस वेले सुनिया ने कुर्बान होया पाकिस्तान तो सलाम तो कुर्बान होया, फिर मैंने हौसला तसल्ली हो गई। मैंने कोई जान रहा, मैं कोई गल नहीं, मेरा बेटा शहीद होया है, मेरा बेटा सत अफसान रहा तो असी उन्होंने तो कुर्बान होया, असी एहसास मेरा बेटा कुर्बानी दे गया है, मेरा बेटा कुर्बानी दे गया है। कोदरों आ रहा तुहानू 6 करोड़ आ गया, कोदरों 8 करोड़ आ गया, सानू क्यों लोग आके मजाक करदा है। इंशाअल्लाह मेरा बच्चा पोतेगा पोतेगा अल्लाह देगा। पुलिस वाले साडी बड़ी मदद फरमा रहे हैं, रेंजर वाले साडी मदद कर रहे हैं, बस कोई मदद नहीं और कर रहा, और कोई किसी ने मदद की थी। मेरा बेटा आशिक़े रसूल, मेरा बेटा शहीद होया, मेरा बेटा उमरे तो मैं लैके गया एक तनहार की पुलिस पाई सी, मेरे बेटे ने मेरी उत्थे मदद की थी, आपके बाबू भी लै गया, मैनू भी लै गया। मेरे पुत्र ने बड़ी गरीबी की कट्टी, मेरे पुत्र ने बड़ी परेशानी कट्टी, मेरे बच्चे ने अपनी 3 भैनों को शादी की थी, घर मकान मेरे प्यो ने दिता मैनू, असीं विच बैठे होए, कोई साडी जायदाद नहीं हैगी, कोई साडा नहीं है। अल्लाह पाक तेरा शुक्र, मेरा पुत्र आवा अम्मी मैं मदीने गई, अम्मी माल दुनिया की कोई जरूरत नहीं, अम्मी मैं तो इश्क़ मोहम्मद में मसरूफ हूँ। मेरे बेटे ने ऐसा किया और अम्मी जायदाद नहीं रह रही, अम्मी मैं इश्क़ मोहम्मद में मसरूफ हूँ, अम्मी मैंने अल्लाह ताला बड़ा कुछ देगा, मेरा मम्मा सुभान अली तरक्कियाँ करेगा, मेरा मम्मा मुनीब, मेरी फातिमा मम्मा माँ फातिमा, मेरी छोटी सा असल 6 साल की है, 4 साल की है, मैं की करा, मैं बहुत परेशान, अल्लाह मेरी परेशानियाँ दूर करी, अल्लाह सोने मैं आशिक़े रसूल हूँ, मैं हर साल अपने घर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला करा रही है, जब तुम कहो तो मैं तुहानू वहाँ सकती है। मेरा बेटा माँ जी, इसमें किसी को वजाहत नहीं देनी हमने, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और इसमें कोई शक नहीं, हमारी जाने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, लेकिन ये मामला बदकिस्मती थी, हो गया। मैं कैसा बेटा पाया आपने गुलाम रसूल को, कैसा बेटा था? मेरा बहुत अच्छा बेटा सी, जान लगा मेरे पैर चुम के जाता, जैसे चलिया शहीद हो मेरा बेटा, मैनू कहा बाप आया सुनना लुकम लाल, मैं झूठ नहीं कह रही, मेरा बेटा रबी आप इतने चलने सारा मैं क्या हो सवार के मैनू आया सू, फिर मैनू मदीना शरीफ आया सू, मेरा बेटा जाता सी मेरे पैर चुम के जाता सी, जे मैं तंगे बार उठ नहीं सकता, मेरा बेटा मेरे कदमों से हो जाता सी, उस वेले मैनू बड़ा कुछ याद आता सी, मेरा मैनू बड़ा याद आता, मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, मैं की करा मेरे को दसो, कोई मां से सबर है, किसी मां से नहीं सबर है, कोई भैन आखे मेरा भरा शहीद होवे, कोई बच्चे कहे साडा बाप से तो चला जावे, कोई आखे कोई हौसला आखे, मेरा पुत्र सलाम तो कुर्बान होया। अल्लाह ताला इस कुर्बानी को कबूल मेरा पुत्र अल्लाह कबूल पावे, मेरे बेटे ने बड़ा रुतबा पाया है, असीं नबी करीम अलैहि सल्लम दे नमाज से सदका करके अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को रुतबा दिता है। अल्लाह कुर्मा जी, बड़े हौसले की जरूरत होती है, आपने सब्र किया, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे, और अल्लाह की तलकीन भी यही है सब्र करने की। बेटा हाँ जी बेटा, बच्चे हैं, बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से कोई महकमे ने, पुलिस ने आपके साथ राब्ता किया? मुझे पता चला कि बच्चों को स्कूल भी दाखिल करवाया है, DPS में कोई नाम लेकर गए हैं। फातिमा का नाम बताओ। फातिमा बेटा, ये फातिमा के हवाले से बताना चाहूंगा, ये हमारी बेटी है जी, और ये शहीद गुलाम रसूल साहब की बेटी है। फातिमा बेटे क्या हाल है? बस रोना नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह ताला आपके अब्बू को बहुत अच्छे मनसब पर फायज करेगा इंशाल्लाह। आपने उनके लिए दुआ की है ना? तो बेटियों की दुआ से बड़ी क्या बात होती है? हाँ, अब्बा से प्यार सारे बहन भाइयों में सबसे ज्यादा कौन करता था? सबसे ज्यादा प्यार मुनीब भाई करते थे। अच्छा, और अब्बा किसके सबसे ज्यादा करीब थे? आपके? अच्छा, तो सोते किसके साथ थे? ये मुनीब के साथ। मुनीब भाई के साथ।
चलो माशाल्लाह। तो मुझे एक चीज बताओ, अब्बा के साथ जो आखिरी मुलाकात थी वो क्या थी? रात को क्या पापा ने आके दिया? खताइयाँ ला कर दी थी और सुबह की थी। सुबह को मैंने पापा से पूछा पापा खताइयाँ कितने की थी? पापा ने कहा तुम्हें कोई मतलब है पैसों से? अच्छा, जाहिर है बाप तो ऐसे ही होते हैं, वो कहते हैं कि बच्चों के लिए पैसों का तो मसला नहीं है, जब अल्लाह दे रहा है तो। अच्छा, अभी जाहिर एक बहुत तकलीफ की बात है, तो कितनी बहादुर है मेरी बेटी? इंशाल्लाह कितनी बहादुर है? बहुत। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छी पढ़ाई करनी है। उसका नाम क्या था जो तेरा अंकल लाने आया था? उसका नाम क्या था बेटा? फातिमा। आप कौन आया था आपको लेने? वो साहब। अच्छा, तो वो लेकर आपको गए थे यस सारे बहन भाइयों को? यस। कहाँ? गाड़ी में बिठा के पूरे शहर की सैर करवाई थी? उनका क्या नाम? माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है किसी ऐसी फैमिली के पास जाना, उनसे बात करना। एक्चुअली मुझे भी कई दफा लगता है कि शायद कहीं हम उनके जख्म कुरेद रहे होते हैं, लेकिन खुदा वाहिद जानता है। इसका वाहिद मकसद ये है कि उन माओं की हौसला अफजाई की जा सके, उन बच्चों की हौसला अफजाई की जा सके जिनके अपनों ने वतन अजीज के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। आपके सामने मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, बच्चों से आपको मिलाएंगे, फैमिली की सिचुएशन आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। टीम लाहौर पूछता है आज मौजूद है शहीद गुलाम रसूल साहब के घर। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। नाज़रीन, बहैसियत मीडिया पर्सन्स मैं अपनी जात की हद तक अगर बात करूं तो मैं पुलिस पर क्रिटिसिज्म का कायल हूं। मैं ये समझता हूं कि क्रिटिसिज्म से डिपार्टमेंट में बेहतरी आ सकती है आम आदमी के हवाले से, लेकिन अगर वहीं इस डिपार्टमेंट के हीरोज को अप्रिशिएट ना किया जाए तो ये सिर्फ नालायकी नहीं होगी बल्कि नाअहली भी होगी, और हम कतई इसका मुर्तकिब नहीं हो सकते। इसी वजह से आज उन हीरोज के साथ राब्ता करें, उनकी फैमिलीज को आपके सामने ला रहे हैं ताकि आप और बाकी फैमिलीज भी उनको आइडलाइज कर सकें कि एक शहीद की मां कैसी होती है, एक शहीद का भाई कैसा होता है, एक शहीद का बेटा और बेटी कैसी होती है, एक शहीद को उसकी जिंदगी में मिलने वाली नई मां यानी उसकी सास कैसी होती है। तो आज शहीद गुलाम रसूल की फैमिली के साथ हैं, उनकी सास हमारे साथ मौजूद है। मां जी अस्सलाम वालेकुम। मां जी, अल्लाह का हुक्म, ताज़ियत कबूल कीजिए। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। कैसा दामाद था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतनी तारीफ करो लिख थोड़ी उतना बात है। दामाद नॉर्मली कुछ गलतियां कर लेते होते हैं, आपके साथ ठीक थे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। खुशकिस्मती थी आप। ऐसे बेटे हर माँ को दे सकरा सोना। क्या देख रहे हैं? क्या इस वक्त साडा दिल का दसमंद नाल चलेगा, ये समझ नहीं आ रहा। बच्चों को देख के, बीवी को देख के, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है ना। जिम्मेदारी याद की करिए, छोटे छोटे बच्चे ने। अल्लाह पर तवक्कल करें, अल्लाह पर तवक्कल करें, अल्लाह ताला आपको सब्र देगा इंशाल्लाह। आप एक सादतमंद माँ है। वजह क्या है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अल्लाह ने शहादत दी है उन्हें। बेटा हमारे साथ मौजूद है, बेटा ये पकड़ लें। क्या हाल है? ठीक हूँ। ठीक है। क्या नाम है मेरे बेटे का? मोहम्मद सुभान। मोहम्मद सुभान। आप सबसे बड़े हैं बहन भाइयों में? हाँ। तो अब आपको पता है कि आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। तो अभी आपका एडमिशन हो गया है? हाँ। तो पढ़ाई का क्या हालात है? ठीक है। तवज्जो करोगे ना? हाँ। अपने अब्बा का नाम रोशन करना है आपने। हाँ? उन्होंने आपका नाम रोशन किया है, आपको पता है? अब्बा शहीद हुए आपके, पता है ना? तो अच्छा, अब्बा के साथ बॉन्डिंग कैसी थी, ताल्लुक कैसा था, मोहब्बत का रिश्ता? अच्छा था। क्या चीज सबसे ज्यादा अब्बा को आपकी पसंद थी और आपको अब्बा की? पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते थे और मुझे जब बुखार चढ़ता तो फिर मुझे फिर बाइबल लेके जाते थे। अच्छा, सैर करवाने के लिए? हाँ। जाहिर है। पापा बहुत अच्छे थे और हमसे बहुत प्यार करते थे। जब वो
जो वहाँ से आए थे तो फिर हमारे लिए खताइयाँ भी लाए थे। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। आपके चाचू साथ बैठे हुए हैं, गुलाम रसूल साहब के भाई हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूंगा उनसे भी बात करूं। माइक आगे पास कर दीजिएगा। सर ताज़ियत कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, आपके लिए आफियत। जाहिर है आप लोगों की भी जिम्मेदारी बड़ी हो गई, कैसे भाई पाए आपने? सर दिसंबर में 10 माह पहले मेरे वालिद साहब फौत हुए थे, तो भाई ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला है कि परेशान नहीं होना, तेरे वालिद साहब फौत नहीं हुए, मैं तेरा वालिद हूँ, तेरा भाई भी हूँ, तेरा वालिद भी हूँ। और हुक्म रब्बी से उसने मुझे कभी भी आज तक वालिद की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मैं उसकी जितनी तारीफ़ कर लूँ उतनी कम है। उसने मुझे कभी ये नहीं महसूस होने दिया कि मुझे आज तक ये भी नहीं पता चलने दिया कि मेरा वालिद कौन है, मेरा भाई कौन है। इतना प्यार करते थे मुझसे। और अब जिस दिन मेरे भाई जामे शहादत हासिल करा है, उस दिन मैंने अम्मी को बोला है कि अम्मी आज मैं यतीम हो गया हूँ। अल्लाह ताला उनके अगले रास्ते आसान फरमाए। समझना ये चाहूँगा कि ज़ाहिर है जिम्मेदारी है, अब आपने आगे भी होना, इन मामलात को देखना भी है। महकमे की तरफ से कितना ताउन है? सर जो फ़िलहाल तो हमारी जो पंजाब पुलिस है ना, ख़ासकर जो DPO इमरान किश्वर साहब हैं, उनको मैं सलूट करता हूँ। उन्होंने जो वादे किए थे, उन्होंने हमारे साथ स्कूल का वादा किया था, बच्चों को पूरे प्रोटोकॉल के साथ स्कूल छोड़ के आएंगे, वो भी उन्होंने किया है। स्कूल का भी थोड़ी देर पहले मुझे वहीद आरिफ साहब की कॉल भी आई है, उन्होंने मुझे बताया जी बच्चों का एडमिशन हो गया है। ये DPO ऑफिस से ही है? वहीद आरिफ साहब DPO ऑफिस से ही हैं। उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने बोला जी बच्चों का एडमिशन हो गया है, इनके फॉर्म वगैरह पिक्चर्स वगैरह आपने सुबह मुझे दे के जानी है, और पीर वाले दिन बच्चों ने स्कूल जाना है, फर्स्ट दिन का स्कूल है। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी मामलात होते हैं शोहदा के हवाले से, उनकी फैमिलीज के हवाले से, उसमें भी कोई रब्ता किया गया है? सर जो भी आता है बस बोल के चला जाता है। 2 दिन पहले अपना राना सिकंदर याद साहब आए हैं, उन्होंने बोला जी आप परेशान नहीं होना, ये फला चौक है, ये गुलाम रसूल शहीद के नाम से ये मंजूर हो गया है, ये 2 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे उसके तस्वीर के साथ उसका बैनर भी लगेगा, उसका नाम लिखा जाएगा। किसी ने हमारे साथ दोबारा कोई कांटेक्ट नहीं करा। आते हैं कहते हैं जी ये स्वाय पंजाब पुलिस के जो भी आता है हमें झूठी तसल्ली दे के चला जाता है। सर आपके पास आया कौन कौन? पंजाब पुलिस के जिम्मेदारान तो ऑब्वियसली IG तक आए जी, पुलिस के अलावा भी कोई शख्स आपके पास आया जिसने आके आपको कोई हौसला तसल्ली दी? कोई सियासतदान आया हो, कोई वजीर आया हो, वजीर आला पंजाब आए हो, कोई उनका नुमाइंदा आया हो? सर कोई भी नहीं, सिर्फ CM के ऑफिस से एक टीम आई थी, उन्होंने हमारी वीडियो शूट की है, मतलब कि कह रहे हो अपनी रस्मात जो होती हैं उनकी, जो उन्होंने वो पूरी की हैं, ठीक है। और जो भी आ रहा पंजाब पुलिस के अलावा जो भी आ रहे हैं ना, अगर कोई आया है तो वो हमें सिर्फ झूठी तसल्लियाँ दे के गए हैं। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा इस तरह झूठी तसल्लियाँ न दें। अगर किसी ने कुछ इन बच्चों की खातिर करना है, ये बच्चे हैं, ये कौम के बच्चे हैं, ठीक है, अगर किसी ने कुछ करना है तो वो इनके लिए करें। बाद में हमें भी पता है 1 दिन 2 दिन 10 दिन गुजरेंगे, हुकूमत से काम लेना नामुमकिन है, मैं ये चीज़ मानता हूँ। वक्ती तौर पे जो कुछ कर जाएंगे, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। उन्होंने जो चौक का बोला था ये गुलाम रसूल शहीद के नाम से चौक रखा जाएगा, उसका चौक का नाम गुलाम रसूल शहीद चौक होगा। हमें बड़ी खुशी, वक्ती तौर पे तो खुशी तो कह नहीं सकते कि एक हौसला अफजाई हमारी कर गए वो। क्या आपके नोटिस में है शोहदा अलाउंस के हवाले से कि क्या क्या चीजें आपका कानूनी हक है? सर कुछ भी हमारे नोटिस में अभी तक कुछ मैं चंद चीजें बता देता हूँ कि जो मरहूम की तनख्वाह थी वो उसी तरीके से आएगी। जी वो पंजाब पुलिस ने जो मतलब है, वो जो मरहूम की इंक्रीमेंट्स हैं जी, वो भी वक्त के साथ वैसे ही होंगी। बेवा की पेंशन भी वैसे ही है जी, बेवा की पेंशन स्टार्ट हो जाएगी जी, ठीक हो। बच्चों के तालीमी अखराजात जी, ठीक हो। ये तमाम चीजें डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है जी। और फिर उसके बाद शहीद की फैमिली के लिए घर जी, जो पसंद आपने करना है, फैमिली ने यानी करना है जी, और उसके बाद परचेज करके डिपार्टमेंट ने देना है। ये बच्चों का हक है जी। तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन ये नेमल बदल नहीं हो सकता शहीद का, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है ताकि वरसा जो है वो किसी मजीद तकलीफ में ना रहें जी। ऐसे ही तो नाज़रीन, दिस इज द सिचुएशन जो आपके सामने रख रहे हैं। और अच्छी चीज ये है कि एक जिम्मेदार कमांडर जो है वो कसूर में बतौर DPO मौजूद है, और अल्लाह करे कि जो जेस्चर दिया गया वो जेस्चर वैल्यू ऐड करे इन लोगों की जिंदगियों में, जिनकी जिंदगियों को अजीरन कर दिया, बर्बाद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अना की भेंट चढ़ाकर। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈی پی او قصور عمران کشور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر ایک ایسی سچویشن جس نے پورے ملک کو کیوس میں ڈال دیا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہونے کیا جا رہا ہے, لوگ کنفیوز تھے, میڈیا بلیک آؤٹ تھا, ڈفرنٹ ریزنز, لیکن دیٹ از ناٹ دا ٹاپک رائٹ ناؤ. لیکن پولیس کی انپٹ بہت امپورٹنٹ تھی. ایک جانب یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پولیس شاید یہاں پر بہت نقصان پہنچا دے گی, دوسری جانب پولیس کا اپنا بہت زیادہ نقصان ہوا. کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اگر خصوصی طور پر قصور پولیس کی بات کی جائے تو انہوں نے بہت زیادہ احسن انداز میں جو ذمہ داریاں ان کو سونپی گئیں ان کو ادا کیا. تھینک یو ویری مچ. ہمارا کام بیسیکلی یہ تھا کہ جو پبلک نیوسنس ہے روڈ کلوزرز کی وجہ سے اور جو انکنوینئنس ہے اس کو ریموو کیا جائے. ہم ہمیشہ جو لا بریکرز ہیں ان کو, ہمارا کوئی پالیٹکس سے تو کوئی واسطہ نہیں ہوتا, ہم ان کو دیکھتے ہیں ایز لا بریکرز اور ہم لا کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. جو روڈ کلوزرز کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے جو ملک میں پوری صورتحال ہوئی اس میں ہم نے پیسفلی نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ. جب یہ لاہور سے چلے ہیں مسجد رحمۃ اللہ عالمین سے, اس کے بعد سے آن ورڈ ہماری یہی کوشش رہی کہ روڈ بند نہ ہو, پبلک کو لیکن انفارچونیٹلی ہمیں انگیج کرنا پڑا. یہاں پہ لا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ان لافل اسمبلی ہوگی اس کو ہم پہلے وارننگ اور ایگزورٹیشنز دیں گے, اس کے بعد پھر اگر وہ پھر بھی روڈ کھولنے سے انکار کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ریزورٹ کرتے ہیں لاٹھی چارج اینڈ ٹیئر گیس سے. اس کے بعد پھر ہم آف کورس یوز آف فائر آرم بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایس او پیز کے مطابق تمام معاملات کی کوشش یہ کی, کیونکہ آئی صاحب کا یہ ہماری ڈائریکشن یہ تھی کہ منیمم لاس ہو, لاس آف لائف اینڈ پراپرٹی, اور اس کے لیے ہماری ریسٹریٹ ایکسرسائز کرنا ضروری تھا کہ پولیس جو ہے وہ پروپورشنیٹ یوز آف فورس کرے, ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس نہ کرے جتنا مظاہرین جو ہے وہ. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ انفولڈنگ آف ایونٹ آپ نے دیکھے جس میں مظاہرین جو ہے انہوں نے ملیٹنٹ مینس یوز کیے. ہماری جب کنفرنٹیشن ہوئی قصور کی سادوکی سے پہلے تو اس میں انفارچونیٹلی ہمارا جب ان کے ساتھ عام جو انگیجمنٹ ہوئی اس میں یوز آف فائر آرم کیا گیا. اور پہلے بھی میں یہ بتا چکا ہوں کہ ایس این جی گن یوز کی گئی اور اس میں ہمارے اکبر اے ایس آئی شہید ہوئے ہوئے, ان کا پوسٹ مارٹم میں واضح طور پہ لکھا گیا. بالکل, ہم ان کی فیملی کے پاس بھی ہو کر آئے. بلٹ ریموو کی گئی. اس کے بعد ہمارا ایک انصر کانسٹیبل ہے اس کو گولی لگی, اور یہ جب فائر آرم یوز کیا گیا آف کورس فائر آرم جو ہے وہ ایک ملیٹنٹ مینس ہے, اس کے بعد تو پھر کوئی اور ریزورٹ رہ نہیں جاتا. لیکن اس کے باوجود ہم نے ریسٹریٹ شو کی وہاں پہ, اور ہم نے ٹیئر گیسنگ اور لاٹھی چارج کے ساتھ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. 3 گھنٹے ہمارا مقابلہ ہوتا رہا. اسی سادوکی سے پہلے ہمارا کنفرنٹیشن ہوئی اور اس میں ہم نے جو نقصان اٹھایا جو پولیس نے, ان کے بھی تھوڑے بہت زخمی ہوئے ہوں گے, لیکن ہمارے جو ہیں 88 زخمی ہوئے اور 2 شہید جو قصور سے تعلق تھے. تو یہ باقی نفری علیحدہ ہے جو ہم نے اپنی کیلکولیٹ. اس میں غلام رسول صاحب بھی تھے اور اس میں اکبر صاحب بھی تھے. اس میں ایک غلام رسول کانسٹیبل جو ہے وہ شہید ہوئے اور اکبر ایسے ہی ہیں وہ شہید ہوئے. اس کے علاوہ ہمارے سیریس کافی کنڈیشن میں لوگ تھے. کیا نمبر ہے سر زخمیوں کا جو کریٹیکل کیئر میں ہے یا اس میں جب انیشلی ہم نے دیکھا تھا تو ایک کیٹیگری کریٹیکل میں ہم نے 11 لوگوں کو ڈالا تھا, اور اس کے بعد پھر 2 جو ہے ان میں سے ابھی 3 جو ہیں جن کی آج سرجری ہے اور نیو ہاسپٹل میں ان کی سرجریز ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک ایسی سچویشن تھی جس میں ان کی قربانیوں نے امن کو انشور کیا, اور ہم نے پوری کوشش کی کہ پرامن طریقے سے ہم جتنا منیمم ریسٹرینٹ کے ساتھ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس نہ کی جائے. سر شہداء کی فیملیز کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ نے کن کن انیشیٹیوز کو لیا ہے تاکہ ان فیملیز کو, obviously جس کا باپ گیا واپس نہیں آ سکتا, جس بوڑھے بزرگ نے اپنی بڑھاپے میں اپنے بیٹے کو جنازے کو کندھا دیا وہ تو واپسی پاسبل نہیں ہے, تو ان کے ٹیک کیئر کے حوالے سے ہمارے پاس کیا میکنزم ہے جس کو ہم کرنے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ پولیس فورس شہداء کی فیملیز کو اپنی فیملی سمجھتی ہے. یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ ایکشنز پہ ہم بلیو کرتے ہیں, اور ہم جو شہداء شہید پیکج ہے
وہ کوئی کلوز ٹو 2 کروڑ فار اے کانسٹیبل ہمارا ہوتا ہے، وہ ہم ان کو دیتے ہیں، جس میں ایک گھر ہوتا ہے وہ ہم پرچیز کر کے دیتے ہیں، پسند شہید کی فیملی خود کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر فائنینشیل کیش ایوارڈ ہوتا ہے، پھر آئی جی صاحب خود اپنی طرف سے بھی کیش ایوارڈ دے چکے ہیں ان کی فیملیز کو، اور اسی طرح اے ایس آئی کانسٹیبل، اے ایس آئی اینڈ سب انسپیکٹر جن کا تھوڑا سا زیادہ پیکیج ہوتا ہے، یہ تو ہو گیا شہید پیکیج۔ اس کے علاوہ ان کی سیلری جو ہے وہ کنٹینیو ہم کرتے ہیں چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، ایز اف دے آر الائیو، اور پروموشنز بھی ہوتی ہیں۔ شہید کی جب پروموشن ڈیو ہوتی ہے تو وہ ہم چونکہ شہید کا کانسیپٹ ہے قرآن میں بھی یہی ہے، اسلام میں بھی وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اسی کانسیپٹ کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ شہید کی سیلری بھی آتی ہے اور اسی طرح شہید کی پروموشنز بھی ہوتی ہیں۔ جو زخمی ہیں، کیونکہ ایک شخص جو سروس کے دوران ایک ایسے انسیڈنٹ میں جس میں دونوں جانب، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ دونوں جانب ہی وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے داعی تھے، عاشق رسول ہیں، ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، لیکن انفارچونیٹلی اٹ ہیپنڈ، جو لوگ زخمی ہو گئے اور ان کی ریکوری کی سچویشن وہ میں نہیں بہتر جانتا، وہ آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگی، ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے۔ زخمیوں کا ہمارا علیحدہ پیکج ہوتا ہے، اس میں ان کو کیش ایوارڈ، کیش ڈسٹریبیوشن ہو چکی ہے، بٹ آپ ان میں سر وہ کیش ڈسٹریبیوشن تو نامنل ہے نا سر، اس سے تو اپنا علاج بھی نہیں پورا کروا سکتا ہے۔ جو لاس آف لمز ہے جن کا خاص طور پہ وہ سیریس ہوتی ہیں، ایک تو میڈیکل ہم خود بیئر کرتے ہیں ایکسپینسز، کوشش کرتے ہیں کہ سارے میڈیکل کے ایکسپینسز ہم خود بیئر کریں۔ اب جیسے 2-3 میں نے آپ کو بتایا ان کی سرجریز ہیں، اور ایک سرجری نہیں، ایک ملٹیپل سرجریز ہیں، جو کانسٹیبل انصر ہے جس کو یہاں پہ بازو پہ گولی لگی اور یہاں سے ایکسیڈنٹ ہوئی، وہ اس کی میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی، تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا تو لمب ڈیمیج ہے نا، ہاں وہ اپنی بازو موو نہیں کر سکے گا، پروبیبلی اس کی اگر کوئی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہوگی تو وہ کسی فارن کنٹری میں شاید وہ موومنٹ کے لیے کوئی ایڈوانس سرجری اس کی کرنی پڑے۔ سر اس پہ کیا کریں گے ہم؟ وہ اس کا ایک کیس ہم بنائیں گے، کوشش کریں گے کہ ان کا بیسٹ پاسبل یہاں پہ اگر کوئی شفا میں کسی اور ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے یا بیسٹ سرجنز اس کا کچھ کر سکتے ہیں سولوشن تو وہ، لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ قربانیاں جو ہے وہ پہلے بھی دیتے رہے، ان کو پہلا موقع نہیں ہے پولیس نے۔ لیکن سر آپ بالکل جائز بات کریں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے، پہلے بھی قربانیاں، ہماری تو تاریخ رقم ہے نا سر اس قسم کی قربانیوں کے ساتھ، لیکن میرے خیال سے اب ہمیں کچھ ایسی چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ اگر کسی کو سیریس ڈیمیج آ گیا تو ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ پولیس وہ فورس ہے جس کا انکاؤنٹر ہوتے ہی رہنا ہے، آن ورڈ بھی ہونا ہے مختلف لوگوں کے ساتھ اپنی سروس کے دوران، تو اس پر بھی کوئی بات کی گئی، کوئی کام کیا گیا؟ اس میں جو سٹی سینٹرز ہیں جیسے لاہور ہے، ملتان ہے، پنڈی ہے، فیصل آباد ہے، ان سٹی سینٹرز میں پولیس ایک ڈیڈیکیٹڈ پولیس ہاسپٹلس کے لیے حاجی صاحب نے ایک پروپوزل ابھی شروع کیا، اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے، وہ پروبیبلی مٹیریلائز ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ہم ریپلیکیٹ کریں گے فار دا ریسٹ آف دا ڈسٹرکٹس ایز ویل۔ لیکن اگر یہ فار دا فرسٹ اسٹیج اگر یہ بھی ہو جائے اور اس میں پھر ہم کام کرنا شروع کر دیں تو مزید ہم کام اس پہ دوسری اسٹیجز پہ بھی کریں گے، جہاں پہ ہم ایم او یو کر سکتے ہیں کسی ہاسپٹل کے ساتھ، پرائیویٹ ہاسپٹل کے ساتھ پولیس کی ویلفیئر کے لیے، وہ بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا ایریا ہے ویلفیئر آف دا فورس ہے جو نیگلیکٹڈ، لیکن رائٹ ناؤ ایسی کوئی چیز موجود نہیں، سرکاری ہاسپٹل ہی جانا پڑتا ہے، ہاسپٹل ہی ایک ہے، ایک ذریعہ، اس میں پرسنل ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دیں، آفیسز سارے جا کے ان کو وزٹ کریں اور بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ ان کو دیا جا سکے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہمارے جو ماشاء اللہ ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بہت زیادہ سپورٹیو بھی ہوتے ہیں اس قسم کی سچویشن میں فار اس، اور مجھے یاد ہے جب مریدکے میں ہم زخمیوں کو سب سے پہلے لے کے گئے تھے، سب سے پہلے وہیں پہ زخمی گئے تھے اور بڑی مشکل سے ہم نے ٹرانسپورٹ ان کو کیا، تو مریدکے کے اندر ڈاکٹرز ور ویٹنگ آل آف دیم، مطلب ان کی پورا اسٹاف موجود تھا، نرسنگ موجود تھی، ان کی فیسلٹیز تھیں، ایم ایس صاحب خود موجود تھے، تو دیئر رسپانس واز ویری گڈ، اور ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ہمارے لیے قربانی دے کے۔ فورس کا morale کیسا سر؟ کیونکہ ایک بہت کنٹروورشل سی سچویشن تھی۔ یہ بالکل آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، morale اس وقت فورس کا، آف کورس جب یہ نقصان ہوتا ہے تو کسی بھی فورس کا دنیا میں ہو تو morale ایک دفعہ ڈسٹرب ہوتا ہے، لیکن یہ فورس ایسی ہے جو ریزیلینٹ ہے،
اور اس نے ڈے ٹو ڈے فائٹ کرنی ہوتی ہے. ہماری فائٹ نہ صرف یہ لا اینڈ آرڈر میں ہوتی ہے بلکہ ہماری ڈے ٹو ڈے ہر روز نیا محاذ ہے سر. ہر روز کرمنلز کے ساتھ کہیں پہ کہیں نہ کہیں ہمارا کچھ چیزیں عام کنفرنٹیشن یا ادروائز کنفرنٹیشن ہماری کرمنلز کے ساتھ ہوتی ہے. تو جو کرمنلز کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ہے اس کی وجہ سے یہ فورس بڑی ریزیلینٹ ہو چکی ہے, بڑی پاورفل ہو چکی ہے اس معاملے میں. مرائل اپنا انشاءاللہ تعالی ہم پورا رکھیں گے. ہمارے آفیسرز جوان حوصلے میں ہیں انشاءاللہ تعالی. آئندہ بھی ہم کوئی بھی سچویشن ہوگی اس کو ہم ڈیل کریں. فار سیک آف نیشن ایک لاسٹ کوسچن کرنا چاہوں گا کہ اس تمام سچویشن کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا کسی طریقے سے؟ واز دیر اینی پاسبلٹی؟ کویسچن ہے بٹ میں یہ کہوں گا کہ اوائڈیبل تو ہر سچویشن ہوتی ہے. اس میں ہمیشہ ہر پرابلم کے ملٹیپل سولوشنز اویلیبل ہوتے ہیں. تو بیسٹ پاسبل سولوشن وہی ہوتا ہے جس میں منیمم لاس آف لائف اینڈ پراپرٹی. اینی میسج فار دا فورس؟ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے ہوں گے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پھر اسی طرح سڑکوں پہ ہم آئیں گے اور پھر اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ پیٹرولنگ, اپنی ایکٹیویٹیز, کرمنلز کو اریسٹ کرنا اور پروسیکیوٹ کرانا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری وی گو آل آؤٹ فار پیپل انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرے افسران اور جوان میں ہمارے ساتھ ناظرین, بچے بہت پیارے ہوتے ہیں اور آبویسلی بچے کسی کے بھی ہوں وہ اپنے ماں باپ کے بہت قریب ہوتے ہیں, اور خاص طور پر اگر والد یا والدہ سروس میں ہو اور سروس بھی ایسی ہو جیسی پنجاب پولیس کی ہوتی ہے, تو بچوں کے مائنڈ میں بہت سارے تھاٹس موجود ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈی پی او قصور صاحب جو ہیں, عمران صاحب, ان کے بچے موجود ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. حسین کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. صحت اچھی ہے؟ جی تھینک یو. اچھا, کیا سوچتے ہیں جب ابا کسی مشن پر گئے ہوتے ہیں, کسی معاملے میں جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یار خرابی زیادہ ہے, تو گھر میں کیا ماحول ہوتا ہے؟ ہم لوگ سارے کافی نروس ہوتے ہیں. آبویسلی اپنی لائف رسک کر کے جا رہے ہوتے ہیں سارے. تو ہم لوگ رات کو کافی لیٹ تک ویٹ کر رہے تھے بابا کا کہ واپس آئیں گے. ان کے آبویسلی کانسٹیبل کافی شہید ہوئے ہیں, اللہ غریب رحمت کرے. تو فورس کا مورال کیا دیکھتے ہیں؟ ابا جب ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی کہیں نہ کہیں تو نظر آ رہے ہوتے ہیں, کیمپ آفس میں بھی ہم موجود ہیں تو گھر میں آنا جانا بھی ہوتا ہے. ابا کا مورال کیسا ہوتا ہے؟ بابا الحمدللہ پازیٹیو رہتے ہیں ہر جگہ, ہر وقت ٹرائی نہیں کرتے کہ لائک اتنا ان کے اوپر بوجھ پڑے, ان کا مورال لو نہ ہو. اچھا, اور اس کے ساتھ فورس کے اوپر بھی اس کی وجہ سے پازیٹیو آتا ہے. obviously جو کمانڈر ہے جس وقت وہ enthusiastic ہوگا تو فورس پر بھی اس کا ایفیکٹ جائے گا. اینی میسج پاکستان کی یوتھ کے لیے؟ بس دیکھیں, میرے بابا لائف ریس کرتے تو ہم لوگ ہر وقت نروس ہوتے ہیں. بس آپ اپنے آپ پازیٹیو اپنے آپ کو رکھیں تو انشاءاللہ آؤٹ کم بھی پازیٹیو ہی آئے. آج خصوصی طور پر ٹیم لاہور پوچھتا نے اپنے 2 پروگرامز جو ہیں وہ سکیجول ہی اس حوالے سے کیے تھے کہ یہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں ان جوانوں کے لیے جنہوں نے اپنے سینوں کو پیش کیا وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے کہ اس پر آنچ نہیں آنی چاہیے, اور جو معاملہ مذہب کی بنیاد پر ہونے جا رہا تھا اس کو روکنے کے لیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول فرمائے, اور جو زخمی ہیں, ہم ایمانداری کی بات ہے کہ شاید اس طریقے سے کچھ کر نہیں سکتے, لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک, اس قوم کو عافیت میں رکھے. اور دوسرا فریق بھی ہمارے دل کے بہت قریب ہے. قطعی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میں ایمانداری سے, میں بہت اس معاملے میں ووکل ہوں کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر ہم سب ایک ہیں. جب ہمارا وزیر اعظم پوری دنیا کے سامنے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے, اور انہی ایام میں وطن عزیز کے اندر ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوئے ہوں, تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم ویسٹ کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ اسلامو فوبیا کے حوالے سے آپ لوگ پریشانی کا شکار ہیں. ہمیں اپنے گھر میں پہلے کام کرنا ہوگا, اور obviously اگر ہم اس پہ کامیاب ہو گئے تو باہر بھی خیر و عافیت ہوگی. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.